خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ شیعہ فرقہ کس طرح وجود میں آیا، یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اس کو لائک بھی کر دیجئے گا۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ بلا شبہ خلیفہ برحق تھے۔ امت مسلمہ میں اس وقت کوئی دوسری شخصیت نہیں تھی جو اس عظیم مقصد اور منصب کے لیے قابل ترجیح ہوتی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے نتیجے میں، یا یہ کہا جائے کہ اس کی خداوندی پاداش میں، امت مسلمہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور نوبت باہم جنگ و قتال کی بھی آئی۔ جمل اور صفین کی دو جنگیں ہوئیں۔ عبداللہ ابن سبا کا پورا گروہ، جس کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس زمانہ اور اس فضا میں اس کو پورا موقع ملا لشکر کے بے علم اور کم فہم عوام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور حقیقت کے عنوان سے غلو کی گمراہی میں مبتلا کرے، یہاں تک کہ اس نے کچھ سادہ لوگوں کو وہی سبق پڑھایا جو پولس نے عیسائیوں کو پڑھایا تھا، اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں خدا کا روپ ہے اور ان کے قالب میں خداوندی روح ہے اور گویا وہی خدا ہے۔ کچھ احمقوں کے کان میں یہ پھونکا کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے دراصل حضرت علی بن ابی طالب کو منتخب کیا تھا، وہی اس کے مستحق اور اہل تھے، اور حامل وہی فرشتے جبرائیل امین کو انہی کے پاس بھیجا گیا تھا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور معاذ اللہ وہ غلطی سے وہی لے کر حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں کسی طرح یہ بات آئی کہ ان کے لشکر کے کچھ لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں چلا رہے ہیں، تو آپ نے ان شیاطین کو قتل کروا دینے اور لوگوں کی عبرت کے لیے آگ میں ڈلوا دینے کا ارادہ فرمایا، لیکن اپنے چچا زاد بھائی اور خاص رفیق و مشیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ ان جیسے اور لوگوں کے مشورے پر اس وقت کے خاص حالات میں اس کارروائی کو دوسرے مناسب وقت کے لیے ملتوی کر دیا۔ بہرحال جمل اور صفین کی جنگوں کے زمانے میں عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں کو اس وقت کی خاص فضا سے فائدہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ان کے بارے میں غلو کی گمراہی پھیلانے کا پورا موقع ملا، اور اس کے بعد جب آپ نے عراق کے علاقے میں کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تو یہ علاقہ اس گروہ کی سرگرمیوں کا خاص مرکز بن گیا، اور چونکہ مختلف اسباب وجوہ کی بنا پر جن کو مورخین نے بیان کیا ہے، اس علاقے کے لوگوں میں ایسا غالیانہ اور گمراہانہ افکار و نظریات کے قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت تھی، اس لیے یہاں اس گروہ کو اپنے مشن میں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ناظرین، اب شیعوں میں کتنے فرقے ہیں آپ کو اس بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ شیعوں کے آغاز کا میں نے آپ کو مختصر تذکرہ ان دو ویڈیوز میں کر دیا، چونکہ یہ دعوت و تحریک خفیہ طور اور سرگوشیوں کے ذریعے چلائی جا رہی تھی، اس لیے اس سے متاثر ہونے والے سب ایک ہی خیال اور عقیدے کے نہیں تھے۔ اس کے داعی جس سے جو بات اور جتنی بات کہنا مناسب سمجھتے وہی کہتے، اور اگر وہ قبول کر لیتا تو بس وہی اس کا عقیدہ بن جاتا۔ اس وجہ سے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت یا ان کے اندر خداوندی روح کے حلول کے قائل تھے، اور ایسے بھی تھے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل و اعلیٰ اور نبوت اور رسالت کا اصل مستحق سمجھتے تھے، اور جبرائیل امین کی غلطی کے قائل تھے، اور ایسے بھی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد امام اور امیر اور وسیع رسول مانتے تھے، اور اس بنا پر خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان تمام صحابہ کرام کو جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ان حضرات کو خلیفہ مانا اور دل سے ان کا ساتھ دیا، معاذ اللہ ان کو کافر و منافق یا کم از کم غاضب و ظالم اور غدار کہتے تھے۔ ان سب میں نقطۂ اشتراک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو تھا، اور
جیسا کہ آپ کو پہلے معلوم ہو چکا کہ اس غلو کے درجات مختلف تھے۔ ابتدائی دور میں ایک دوسرے سے ممتاز الگ الگ فرقے نہیں بنے تھے، بعد میں مختلف اسباب سے جن کا مورخین نے ذکر کیا ہے ان کے مختلف فرقے بنتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 70 سے بھی اوپر ہو گئی۔ ان کی کسی قدر تفصیل ملل و نحل کے مطالعے سے آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گی۔ توفیٰ اثنا عشریہ میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان فرقوں اور ان کے عقائد و نظریات اور باہمی اختلافات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اماموں کے تعین کے بارے میں بھی ان میں اتنے اختلافات ہیں کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ ان میں بہت سے تو وہ ہیں جن کا غالباً اب دنیا میں کہیں وجود نہیں، تاریخ کی کتابوں کے اوراق ہی میں ان کا نام و نشان باقی رہ گیا ہے، لیکن چند فرقے مختلف ممالک میں ہمارے اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں تعداد کے لحاظ سے اور بعض دوسری حیثیتوں سے بھی اثنا عشریہ کو امتیاز اور اہمیت حاصل ہے، اور ان کو اس ویڈیو میں ان فرقوں کے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ روح اللہ خمینی اثنا عشری ہے، اس کا تصور اسلام، اس کا مذہب اور اس کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو اثنا عشریہ کی مسلم بنیادی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں اور جن کو وہ اپنے ائمہ معصومین کی طرف منسوب کرتے اور ان کی تعلیم و تلقین پر یقین کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ میں نے اگر یہاں خمینی کا ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خمینی ایرانی سپریم لیڈر کے طور پر ابھرا تھا اور زیادہ تر شیعوں کی تعداد وہیں پر موجود ہے۔ بہرحال اب میں اس ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس مذہب کی تفصیلی واقفیت تو اس کی مستند کتابوں کے مطالعے سے ہی آپ لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں میں اس کے صرف چند ان بنیادی عقائد کا ذکر کروں گا جن پر اثنا عشری مذہب کی بنیادیں قائم ہیں۔ ناظرین کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا تصور اسلام اور بنیادی عقائد کتاب و سنت اور جمہوریت سے کس قدر مختلف ہیں اور اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اور اس کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث وغیرہ مسلمانوں کے مختلف مقادب فکر کا سا اختلاف سمجھنے والے اور عوام کو یہ تاثر دینے والے حقیقت سے کتنے ناواقف ہیں اور دینی نقطہ نظر سے وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور دین کے معاملے میں اپنے پر اعتماد کرنے والے مسلمانوں کو گمراہی کی کتنی عظیم ذمہ داری اور اپنے اوپر یہ تمام گناہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ حقیقت حال کو سمجھیں اور جو کچھ غلطی ہو چکی اس کی تلافی و تدارک کی فکر کریں۔ انشاءاللہ اثنا عشریہ کی کیا اساس اور بنیاد ہے، آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اثنا عشریہ کی جو بھی اساس اور بنیاد ہے اس کے حوالے سے تاریخی حقائق کیا ہیں وہ لے کر جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔